اچھا جی, سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے دیٹ واٹ از بایولوجی. اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن دیکھیں تو دس از ڈیفائنڈ ایز بایولوجی از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف. ٹھیک ہے, بایولوجی سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں. مینس ہماری ارتھ کے اوپر جتنی بھی لیونگ تھنگز ہیں, لیونگ آرگنزمز ہیں, ان سب کو اسٹڈی کیا جاتا ہے انڈر دا برانچ آف بایولوجی. Now what is the meaning of biology? Biology is derived from two Greek words. Biology کو two Greek words سے derive کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, bio which means life and logi is from logos which means study, reasoning or thought. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از میجر ڈویژنس آف بایولوجی. دیر آر 3 میجر ڈویژنس آف بایولوجی. بایولوجی کو مین جو ڈویژنس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ صرف ہمارے پاس 3 ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے ہمارے پاس زوالوجی. زو مینس اینیملس. تو what is zoology? We can define that zoology is that branch of biology which deals with the study of animals. تو zoology branch کے اندر ہم animals کے بارے میں complete study کرتے ہیں. Then botany. Botany can be defined that it deals with the study of plants. تو botany وہ برانچ ہے بایو کی جس میں ہم complete plants کو study کرتے ہیں. تو زولوجی اور باٹنی ہماری بایولوجی کی وہ برانچز ہیں جس میں ہم کمپلیٹ اینیملز اور پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. کمپلیٹ اسٹڈیز مین کہ اینیملز اور پلانٹس کی کتنی ٹائپس ہیں, وہ کون کون سے جیوگرافک ریجن میں پریزنٹ ہیں, دین ان کی کتنی ٹائپس ہیں, ان کے کیا کریکٹرز ہیں, کمپلیٹ اسٹڈی کی جاتی ہے اس کے اندر. دین ہے ہمارے پاس مائکرو بایولوجی. مائکرو بایولوجی از دا that branch of biology in which we study the microorganisms. What is the meaning of micro? Micro ہم بولتے ہیں very small کو. Bio means life and logos mean again study. تو مائکرو بایولوجی از کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ویری اسمال لیونگ آرگنیزمس کو, مینس مائکرو آرگینزمس کو. ایگزامپلس اگر دیکھیں تو ایگزامپلس میں ہمارے پاس مائکرو آرگینزمس آ جاتے ہیں لائک وائرس, بیکٹیریا, یونیسیلولر ایلجی اینڈ فنجائی. اچھا جی, مائکرو آرگینزمس ایسے آرگنیزمس ہوتے ہیں جنہیں ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو یوز کرنی پڑتی ہے دیٹ از کالڈ مائکروسکوپ. یہ آپ کو یہاں مائکروسکوپ کا جو امیج نظر آ رہا ہے, بیسیکلی یہ جو مائکروسکوپ ہے اسے لیب میں ایز انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے بہت ہی چھوٹے آرگنیزمس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. یہ امیج جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ, یہ بیکٹیریا کا ایک مائکروسکوپک امیج ہے. اس امیج کو مائکروسکوپ سے یہ پکچر لی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نیکڈ آئی سے ان بیکٹیریا کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو وائرس, بیکٹیریا, یونیسیلولر ایلجی, فنجائی کو جب بھی اسٹڈی کرنا ہوگا تو ہم اسے مائکروسکوپ کی مدد سے اسٹڈی کریں گے, کیونکہ ہم اپنی آنکھ سے تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتے. یونیسیلولر, what is the meaning of unicellular? Uni mean one. ٹھیک ہے, تو ایسے آرگنیزمس جو صرف 1 سیل کے بنے ہوتے ہیں اور بہت اسمال ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں یونیسیلولر. اینڈ یونیسیلولر ایلجی اینڈ فنجائی یہاں پہ مائکرو بایولوجی کے انڈر ایگزامپلس ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ڈفرنٹ برانچز آف بایولوجی. اچھا, ابھی ہم نے پریویس جو 3 میجر ڈویژنس کی ہیں بایولوجی کی, ان کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. یہاں آپ کی بایو کی بک میں ہمارے پاس 17 برانچز آتی ہیں جس کو ہم یہاں پہ آبزرو کریں گے اور اسٹڈی کریں گے. نمبر 1 از دی مارفولوجی. What is the meaning of morph? Morph کسے بولتے ہیں؟ Morph is the shape. ٹھیک ہے,
تو مارفولوجی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیٹ اٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف فارمس اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزمس. یعنی جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں ان کے فارم اینڈ اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. مینس ایکسٹرنل شیپ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس یہاں ایک آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے ایک پلانٹ کی. اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لیوز ہیں, برانچز ہیں, اسٹیم ہے اور روٹس ہیں. یہ کچھ کریکٹرز ہیں, ایسے اسپیسیفک کریکٹرز جو مجھے دیکھنے سے ہی نظر آ رہے ہیں اور جسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک پلانٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکسٹرنل اس کی شیپ ہے, اس کی فارم ہے اور اسٹرکچر ہے, جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں ان سب کے ایکسٹرنل فیچرز کو, فارم اینڈ اسٹرکچر کو ہم مورفولوجی کی برانچ کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ آتے ہیں انیٹومی پہ. گیٹ ریمبر دیٹ ٹومی مینس ٹو کٹ اور ڈسیکٹ. لیونگ آرگینزمس کو ڈسیکٹ یا کٹ کرنے کے بعد جب انٹرنلی ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو ہم اس برانچ کو بایو کی بولتے ہیں, دیٹ دس از اناٹومی. سو اناٹومی کیسے ڈیفائن کی جا سکتی ہے؟ دیٹ اٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزمس. ٹھیک ہے, ڈسیکٹ یا کٹ کرنے کے بعد جو انٹرنلی ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اندر سے اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنس کو یا سسٹمس کو, وہ سارا ہمارے پاس آ جاتا ہے اناٹومی کے اندر. دین از فزیولوجی. فزیولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں ان کے ڈفرینٹ پارٹس کے فنکشنس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں جو آرگن ہے دیٹ از ہارٹ. ہارٹ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اور پوری بلڈ کو بلڈ سپلائی کرتا ہے, یہ سب ہم اسٹڈی کرتے ہیں فزیولوجی کی برانچ کے انڈر. اچھا, ادر دین ہارٹ ہم دوسرے آرگنس کی بھی فنکشننگ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, لائک کڈنی, لائک ہمارا ڈائجسٹو سسٹم, اسٹومک کا فنکشن, برین کا فنکشن, نروس سسٹم, a lot of other systems and functions, all that come under the branch of physiology. نیکسٹ برانچ کی طرف آتے ہیں, دیٹ از ہسٹولوجی. ہسٹولوجی از دیٹ برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلس ود دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز. وٹ از ٹیشو؟ ٹیشو کیا ہے؟ وین سملر سیلس combine together to perform a specific function, we call that this is tissue. Animal and plants کے tissues جو ہیں وہ different kinds کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک اینیملس کے اندر نروس ٹیشو ہے, مسکولر ٹیشو ہے, پلانٹس کے اندر ایپیڈرمل ٹیشو ہے, کراؤن ٹیشو ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ چل کے آپ کے نیکسٹ چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے. سیل بایولوجی. Cell biology is that branch of biology that deals with the study of structure and function of cells. What is cell? According to the biology, cell is the basic unit of life. Cell کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ That cell is the basic structure and functional unit of لائف. تو سیل بایولوجی کے اندر ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم سیلس کی ڈفرینٹ کائنڈس کو, ڈفرینٹ شیپ کو, سائز کو اسٹڈی کرتے ہیں, دین اس کے فنکشنس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر سیل جو ہے وہ ایک خاص قسم کا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے بنا ہے, تو اکارڈنگ ٹو سائز, شیپ اینڈ اسٹرکچر ہم اس کے فنکشن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. لائک آپ کے سامنے یہاں ایک امیج ہے سیل کا, اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ آرگنیلیز نظر آ رہے ہیں, نیوکلیس, اینڈوپلازم ریٹیکولم, رائبوسومس. انشاءاللہ چیپٹر نمبر 4 کے اندر ہم اس کی کمپلیٹ اسٹڈی کریں گے, دیٹ ہاؤ مینی ٹائپس اینڈ کائنڈز آف سیلز آر دیئر اینڈ اباؤٹ دیئر اسٹرکچر اینڈ انٹرنل اسٹرکچر لائک دا آرگنیلیز اینڈ کمپلیٹ فنکشن آف ایچ آرگنیلی. نیکسٹ برانچ کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از ایمبریولوجی. Embryology is that branch of biology that deals with the developmental study of embryo to new organism. ٹھیک ہے, what is embryo? embryo کیا ہے؟ فیمیلز کے اندر جو سیکس سیلز بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ایگز, اور میلز کے اندر جو سیکس سیلز بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں سپرمز.
स्पर्म्स जब एग को फर्टिलाइज करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारे पास जो नेक्स्ट सेल बनता है उसे हम बोलते हैं ज़ाइगोट. हाउ वी कैन डिफाइन द ज़ाइगोट? एक्चुअली ज़ाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग. नेक्स्ट, ज़ाइगोट के अंदर बहुत सारी डिवीजन्स होती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डिवीजन्स जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज, हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियो. एंड फाइनल हमारे पास एम्ब्रियो से बनता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अ कंप्लीट एडल्ट ऑर्गेनिज्म. तो वो सारी की सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस एम्ब्रियो से लेकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म के बनने तक, इस दरमियान में जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उन सब को हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट इज द टेक्सोनॉमी. व्हाट इज टेक्सोनॉमी? Taxonomy is that branch of biology which deals with the naming and classification of organisms into groups and subgroups. ठीक है, taxa mean classification and nomy mean naming. We know very well कि हमारी अर्थ के ऊपर एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वैरायटी है और दे आर ग्रेट इन नंबर, उनका बहुत सारा नंबर है. उन सबको कंबाइंड स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए कि उनको आसानी से स्टडी किया जा सके, उनके स्पेसिफिक करेक्टर्स की बेस पे उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है. तो वो जो क्लासिफिकेशन है और उनकी नेमिंग है वो अंडर द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी आती है. ठीक है, लाइक हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं. वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की क्लासेस आती हैं. यानी फ़िश को उस क्लास में क्यों रखा गया है? क्योंकि फ़िश, जितनी भी फ़िश हैं उन सब के सिमिलर करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर्स की बेस को हमने क्लास फ़िश में रखा है. बर्ड्स के अपने कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं जिस बेस पे हमने उनको उनकी स्पेसिफिक क्लास में रखा है. सेम लाइक दैट जो मैमल्स हैं उनके अपने कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं जिस बेस पे हमने उनको उनकी क्लास में रखा है. देन इनकी साइंटिफिक नेमिंग जो है, लाइक स्पेसिफिक स्पीशी एंड जीनस का नेम जो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे उस नेम को रिकग्नाइज किया जाता है, वो भी अंडर द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी आता है. देन पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉसिल्स. फॉसिल्स को स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स होते क्या हैं? फॉसिल्स आर द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी अर्थ पे इस वक्त तो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि पहले बहुत अरसा पहले प्रेजेंट हुआ करते थे, लेकिन हमें अभी भी अंडर द रॉक्स उनके स्केलेटन और फॉसिल्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं कि वो कितने साल पहले हमारी अर्थ पे प्रेजेंट थे और उनके क्या फीचर्स और करेक्टर्स थे, और वो किस तरह से एक्सटिंक्ट हुए और कितना अरसा पहले एक्सटिंक्ट हुए. उन सबको हम इन फॉसिल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ पैलियोंटोलॉजी. Next is the environmental biology. Environmental biology is that branch of biology which deals with the interaction between organisms and environment. ठीक है, यानी जितने भी हमारी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका उनकी एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है और ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट का उनके ऊपर क्या अफेक्ट होता है. इस इंटरेक्शन को हम अंडर द एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं. ठीक है, हमें पता है कि हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, बल्कि मल्टीप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है. लाइक पोल्यूशन है, लाइक ओजोन डिप्लीशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है. इन सब को हम अंडर द ब्रांच ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी करते हैं. देन इज द फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी आपने फार्मेसी से याद रखना है. फार्मेसी आपको पता है दैट इज़ कंसर्न विद मेडिसन के साथ इसका रिलेशन है. तो फार्माकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम ड्रग्स और मेडिसिन्स का यूज़ और उनके यूज़ के एज अ रिजल्ट ऑफ देन यूज़ उनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रांच एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स.
ٹھیک ہے. انسیکٹ جو ہے وہ لیونگ آرگینزم ہے جو اس وقت ہماری ارتھ کے اوپر سب سے زیادہ ان کا نمبر پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے. ان کی ایگزامپل ہے کاکروچز, بٹر فلائی, اینڈس, ماسکیٹو, اور بھی بہت سارے انسیکٹس ہیں لائک ہاؤس فلائی. دین پیراسائٹولوجی. Parasitology is that branch of biology in which we study about the parasites like virus, bacteria and plasmodium. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور ایگزامپلز آتی ہیں لائک باڈی کے اندر جو ہمارے ورمز ہیں, پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں ہمارے ڈائجسٹو ٹریک میں ہمیں انفیکشن کاز کر دیتے ہیں, وہ بھی پیراسائٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو واٹ از پیراسائٹ؟ پیراسائٹس ہوتے کیا ہیں؟ پیراسائٹ وہ لیونگ آرگینزمس ہے جو ہوسٹ کے اندر رہتے ہیں اور اس سے شیلٹر اور فوڈ گین کرتے ہیں. ان ریٹرن اپنے ہوسٹ کو وہ بیمار کر دیتے ہیں, ڈیزیزز کاز کرتے ہیں اور انفیکشن کاز کرتے ہیں. ان پیراسائٹس کی ٹائپس ہیں لائک ایکٹو پیراسائٹ اینڈ اینڈو پیراسائٹ. ایکٹو پیراسائٹ وہ ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ دا باڈی رہتے ہیں, اینڈو پیراسائٹ ان سائڈ دا باڈی رہتے ہیں. آؤٹ سائڈ دا باڈی جو ہے ہمارے پاس ایگزامپل آ جاتی ہے لائس کی, جو جوئیں ہمارے سر میں پڑ جاتی ہیں. دین یہ ماسکیٹو جو ہے یہ ایگزامپل. اینڈا پیراسائٹ میں ہمارے پاس وائرس, بیکٹیریا اور ورمز آ جاتے ہیں جو کہ ڈیزیزز کاز کرتے ہیں, انفیکشن کاز کرتے ہیں. نیکسٹ برانچ کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از جینیٹکس. جینیٹکس جو ہے یہ ٹرم یاد رکھنی ہے آپ نے جین سے. ٹھیک ہے. اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ جینیٹکس از دیٹ برانچ آف بایولوجی in which we study genes and their role in inheritance. یعنی کس طرح سے جینز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں اپنے پیرنٹ سے آف سپرنگز میں. ٹھیک ہے. بہت سارے کریکٹرز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچوں کے اپنے پیرنٹ سے اور اپنے فور فادر سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے. ریزمبلنس ہوتی ہے ان کریکٹرس کی. کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایکچولی یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے, دس از اے ڈائیگرام آف ڈی این اے. ٹھیک ہے. تو یہی ڈی این اے جو ہے یہ رسپانسیبل ہے ان کریکٹرس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پیرنٹ سے آف سپرنگ میں. جینز جو ہوتی ہیں وہ ان ڈی این اے کے اوپر رائٹ کر کے پیرنٹ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کریکٹرز جو ہیں وہ بھی ریزمبل کرتے ہیں اور وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں پیرنٹ سے آف سپرنگز میں. نیکسٹ برانچ کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از بایو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. بایو مینس لائف اینڈ ٹیکنالوجی مین ٹیکنیکس. تو بایو ٹیکنالوجی از دیٹ برانچ آف بایولوجی in which the production of useful products is done by using the living organisms. ٹھیک ہے. بایو ٹیکنالوجی بایو کی وہ برانچ ہے جس میں ہم لیونگ آرگنیزمس کو یوز کرتے ہوئے یوزفل پروڈکٹس کو تیار کرتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزامپل ہے اس کی جس طرح سے ہارمونس, اینٹی بایوٹکس اور بڑے اسکیل پہ ہم ڈرگس کو پریپیئر کر رہے ہیں. ویری ویل نون ایگزامپل جو ہے وہ سنگل سیل پروٹین کی ہے اور انسولین کی ہے جو ڈائبٹک پیشنٹس یوز کرتے ہیں. تو بڑے لیول کے اوپر جو ہے کم وقت میں زیادہ پروڈکشن کو تیار کرنے کے لیے بہت ساری ڈرگس کو اور دوسرے انڈسٹریل لیول پہ اور کراپس کو اور اینیملس کی پروڈکشنس کو اور ان کی ییلڈ کو امپروو کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے ہم یہ بایو ٹیکنالوجی کی جو ہے یوز کرتے ہیں. نیکسٹ از دا سوشل بایولوجی. سوشل بایولوجی جو ہے اس میں ہم سوشل بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں اینیملس کا. ٹھیک ہے. اینیملس جو ہیں وہ بھی گروپس کی فارم میں رہتے ہیں, ایک سوسائٹی کی فارم میں رہتے ہیں, اور سیم اسپیشی کے جو اینیملز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. لائک ہنی بی جو ہے وہ ایک بہت کامن ایگزامپل ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کی فارم میں, ایک فیملی کی فارم میں رہتے ہیں اور ان کے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اور ان کا ایک خاص قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ایک دوسرے کی کام میں ہیلپ کرتے ہیں.
سیم از لائک دیٹ فاکس کی فارم میں بہت سارے جو اینیملز ہیں وہ رہتے ہیں. فش جو ہیں وہ بھی ایک سوسائٹی بناتی ہے, اسکول آف فش ہوتا ہے, اس میں فش ایک گروپ کی فارم میں رہتی ہیں, جہاں یہ اینیملز جو ہیں سوسائٹیز میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا جو ہے بیہیویئر ان کو ایک دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں, دیٹ از امیونولوجی. Immunology is that branch of biology in which we study about the immune system. اب امیون سسٹم کیا ہے؟ امیون سسٹم ایکچولی ایک ڈیفینس سسٹم ہے ہماری باڈی کا. یہ ڈیفینس سسٹم کیا کرتا ہے؟ ہماری باڈی کو مائکروب سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, لائک ہماری انوائرمنٹ میں ہر وقت a lot of microbes are present in the form of bacteria, یہ وائرس جو ہماری باڈی میں تھرو بریدنگ سسٹم ہماری باڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں, یا فوڈ ہم جو کھاتے ہیں وہ اس کے تھرو ہماری باڈی میں ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم میں انٹر ہو سکتے ہیں, یا بہت سارے جو بلڈ کے اندر یہ مائکروبز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہمیں ڈیزیزز کاز کرتے ہیں, انفیکشن کاز کرتے ہیں. تو امیون سسٹم ایک ڈیفینس سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں بنایا ہوا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ان مائکروبس کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے اور ہماری باڈی کو بچاتا ہے ان ڈیزیزز سے. ٹھیک ہے, تو امیون کیا ہے, امیون سسٹم کیا ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے دیٹ دس از دا ڈیفینس سسٹم ان اوور باڈی جو فائٹ کرتا ہے مائکروبس کے ساتھ ہماری باڈی کو بچانے کے لیے. اگزامپل ہے ہمارے پاس اس کی, جیسے کہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں, WBCs ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فائٹ کرتے ہیں ہماری باڈی کو بچانے کے لیے بہت سارے ڈیزیز سے ان مائکروبس کے ساتھ. نیکسٹ از دی مالیکولر بایولوجی. Molecular biology is that branch of biology in which we study the molecules of life. ٹھیک ہے, molecule ہے کیا؟ molecule basically بنتا ہے by the combination of two or more than two atoms. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے H2O, یہ واٹر کا کیمیکل فارمولا ہے. 2 ہائیڈروجن کے ایٹمز ایک آکسیجن کے ایٹم کے ساتھ مل کے یہاں ہمارے پاس واٹر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور جو دوسرے لپڈز ہیں, پروٹینز ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, یہ میکرو مالیکیولز ہیں, بڑے والے مالیکیولز ہیں. جو بھی ہم فوڈ کھاتے ہیں, انٹیک کرتے ہیں, دیٹ از کنٹیننگ ڈفرنٹ کائنڈز آف مائکرو مالیکیولز لائک لپڈس, پروٹین, کاربوہائیڈریٹس. تو ان سب کی اسٹڈی جو ہے وہ مالیکولر بایولوجی کی برانچ کے انڈر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. ہوپ سو آپ کو ٹرمس بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوں گی. پھر بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کویسچن ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہم سے کوئی بھی اس سے ریگارڈنگ کویسچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.